شہریار افریدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 2 اٹیکس ہیں اور وہ درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ وہ جو انڈیا کی طرف سے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دوبارہ مارکہ حق کا جو شکست کھا چکے تھے وہ اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے حملہ آور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور اربحا کربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جی، بطور ایک پاکستانی یہ بات بہت کلیئر ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہو، چاہے وہ پاکستان کی تمام اکائیاں ہوں، تمام سوچ ہوں، ہم سب پاکستان کے لیے ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی کسی شہر پہ، پاکستان کی کسی بھی باسی پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں بتاؤں، مذمتیں باقی بہت ہو چکی ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے اگر مذمتیں؟ لیکن ہمیں بیسٹ پریکٹسز کو گلوبل لیول پہ دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل نے ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، ایکسٹریمزم کا کیسے مقابلہ کیا، انتفاضہ سے شروع ہوا اور پھر چلتے 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 انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کیا پریویل کی وہاں پہ، انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا، ٹیکنالوجی، اینڈ دین تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے ایک یونیفارم پالیسی بنائی اور اس پر زیرو ٹالرنس رکھ کے دن رات کام کیا، اور اس کا رزلٹ آپ کو دیکھا کہ اسرائیل جو ایسی کیفیت میں تھا کہ جہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اب اٹس دی ادر وے راؤنڈ، وہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن اس کے اپنے مفادات پروٹیکٹ ہیں۔ پھر دوسری کلاسک ایگزامپل ہمارے پاس، لیکن جو کام اسرائیل نے کیا، اس نے لبنان میں حملہ کیا، اس نے یمن میں حملہ کیا، وہ جارڈن میں اٹیک کرتا ہے، وہ اس کو اب سیریا میں اٹیک کرتا ہے۔ اپنی ذات کی میں بات، حماس اور لبنان کے اندر اس نے پینیٹریٹ کر کے ان کی ساری وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پوری جو تھی اس کو اسیسینیٹ کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے مفادات کو ایک جس طریقے سے بھی ایز اے ریاست اس نے اس کو پروٹیکٹ اور سیف گارڈ کیا، باقی اس کے جو عزائم ہیں وہ سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں 9/11 کے بعد، ہوم لینڈ سیکیورٹی، امریکہ نے زیرو ٹالرنس، نئی اصطلاحیں انٹروڈیوس ہوئی، انوائرمنٹل کمپلائنس، سیکیورٹی کمپلائنس، سوشل کمپلائنس، انہوں نے ہر حد تک کلیئر ایک میسیجنگ کی کہ چاہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، گلوبل بینکنگ سسٹم ہو، جتنی سارٹ آف موومنٹ ہو، امریکہ کے مفادات شروع اور ختم امریکہ کے امن سے ہوتے ہیں۔ اس پہ دیکھا ان کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر کوئی بھی یا منسٹر فار ڈیفنس کہ جی اسلام آباد سے یہ میسیجنگ ہے، پاکستان کی کسی بھی شہر میں، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے وہ فاٹف ہو، چاہے وہ کوئی بھی پاکستان کا شہر یا فرد ٹارگٹ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو یہ پاکستان کے خلاف اٹیک ہے۔ ہندوستان میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ملٹیپلائی کر کے گلوبل فورمز پہ ان پر ان کی میسیجنگ بڑی کلیئر ہے۔ ہم کنفیوز ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں۔ دس از دا ٹائم کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز ملے۔ نیشنل ایکشن پلان کیوں بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ جب اے پی ایس کا فیاسکو ہوا کہ اب جو ہے ہم سب مل کے بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی 126 دن کا دھرنا چھوڑ کے ملی۔ 10 مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے کیا میسیجنگ دیا کہ ہندوستان کے حوالے سے، اور جو ہمارے بارے میں ایک پرسپشن تھی سوشل میڈیا واریئرز، وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے۔ آج وقت کی ضرورت ہے سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں، اور 2 چیزیں ریزن بنتی ہیں ایکسٹریمزم کے لیے، ٹیررزم کے لیے۔ نمبر 1 پاورٹی، نمبر 2 وہ لیڈرشپ جو ذاتی مفادات کو پروموٹ کرتے ہوں۔ خدا کے لیے یہ جس طرح اپنی اولاد کا درد ہو، جس دن ہمیں یہ جو ہمارے افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسی، سول آرمڈ فورسز، اسی طرح سویلینز، چاہے ان کو وہ لوگ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو خوارج ہیں، جو اندازہ کریں ملک صاحب، قبائل جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، پہاڑوں سے لوگ آتے ہیں خوارج کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، نہیں کھلاتے بھائی۔ 2611 کلومیٹرز بارڈر، اس کی فینسنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے فینسنگ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب اکائیوں کو، سب سوچوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ ایک سٹرونگ بانڈ بنائیں۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح خان صاحب کی سوچ ہے کہ جب آپ نے آپریشن کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، آپ لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ لیں، ان کے تھرو ان مسکرینٹس کا مقابلہ کریں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، پہلی چیز یونٹی ہے، دوسری چیز افیکٹو
وہ پالیسی ہے جو نیکسٹ الیکشن پلان پہ بنی تھی، جس میں ایڈوائزری کمیٹیز بنی تھی، ان کو ایکٹیویٹ کریں، پروفیشنلز کو ہائر کریں، نیکٹک کو. اور آپ صرف یہ نہیں کہ ابھی دھماکہ ہوا وقتی طور پہ 2-3 دن پوری قوم اس کی مذمت کرے، ابھی ہم نے منطقی انجام تک اس کو پہنچانا ہے، اور ہم نے ہر فورمز پہ ہندوستان کو اور افغانستان کو بھی انگیج کرنا ہے. اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اے پی ایس کے بعد تو ویسے ہمیں کبھی زندگی ساری نہیں بھولنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا، لیکن دوبارہ 2 واقعات ہیں. وانا والا دوسرا اے پی ایس کا ایپیسوڈ دہرانے جا رہا تھا. اگر وہ ہمارے جوان جو وہاں ڈیوٹی کے اوپر تھے بہت ہی بہادری کے ساتھ، جنہوں نے 2-3 جنہوں نے اپنی جانیں دے کر پورے کالج کی حفاظت کی، اور دوسرا اسلام آباد کے اندر ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ راستہ کیا اپنائیں؟ حکمت کیا ہونی چاہیے؟ ایسا ہے کہ اگر تو آپ کی حکمت درست ہے تو پھر یہ واقعات نہ ہوتے، اور اگر آپ کی حکمت درست نہیں ہے تو پھر حکمت کو جو ہے دوبارہ سے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے آپ کو فورم چوز کرنا پڑے گا کہ کون سے فورم پہ اس حکمت کو بنایا جائے. جس فورم پہ یہ حکمت آج تک بن رہی ہے، کیا وہ فورم درست ہے؟ کہ اس کا سوال کا جواب آپ کو اس دہشت گردی کے واقعات سے مل جائے گا. اور آیا یہ جو کچھ آپ کی حکمت ہے وہ درست ہے، وہ بھی سوال کا جواب مل جائے گا. آپ ٹھیک کیسے کیا جائے، فورم بھی بدلی کریں اور آپ اپنی حکمت بھی بدلی کریں. دیکھیے، امن جو ہے یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے، اور جنگ کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. شاید ہاں اگر آپ کے اوپر مسلط ہو جائے پھر اس میں آپ کو بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، تو جنگ کے لیے بھی کوئی ایسی آپ کو جو ہے تیار ضرور رہنا ہے، مگر دعا نہیں کرنی ہے. تو اس وقت آپ کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک کریے، ہندوستان کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی. ان کی معیشت جو ہے افغانستان کی تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، اور ہندوستان کے پاس اتنا ہے کہ وہ ہمارا اور اس کا میچ نہیں بن رہا. اگر کوئی لمبی لڑائی شروع ہو گئی تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس معاملے کو جو ہے ذہن میں جو ہے لائیے اور سیٹل کریے، ورنہ جو ہے اس میں خدا نہ خواہ. آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں فورم بدلیں اور انڈیا اور پاکستان افغانستان سے معاملات کو بہتر کریں، تو وہ کیا کریں؟ کیا کریں اس کے لیے؟ فورم کون سا ہو اور راستہ کون سا ہو؟ فورم جو ہے وہ آپ کا پارلیمان ہو. پارلیمان میں کبھی جو ہے اس طرح کے معاملات آپ کے نہیں آتے. آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیں. پارلیمان جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، لیجیٹیمیسی کے جو سوالات ہیں وہ الگ، مگر پارلیمان میں یہ معاملات طے کریں. اور دوسرا جو ہے امن کی، آپ کو ایٹ اینی کاسٹ امن کی ہی کوشش ہونی چاہیے. اس بات کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اپنے ہمسایوں کو انائے کریں. افغانستان کے بارے میں ہماری زبان بھلے ان کا قصور ہوگا، مگر ہماری زبان عام طور پہ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں اور ہمارے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے. تو یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ مسائل جو ہے ہمارے بڑھ جائیں گے. انڈیا کے ساتھ اگر ہم کسی وارفیئر میں انوالو ہو گئے تو ان کے پاس جو ہے نا وہ 500-600 بلین کے جو ہے نا بلین ڈالرز کے جو ہے وہ ریزرو ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا وہ 20 بلین ڈالر کو بھی ٹچ نہیں کر رہے ہوں گے. تو آپ کو اپنا وہ دیکھ کے، قد کاٹ دیکھ کے پھر اس معاملے میں انوالو ہوئی ہے. امن کے لیے جدوجہد کرنا جو ہے یہ نیکی کا عمل ہے، اور آپ کو اپنے عوام کو، اپنے جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کو اچھے راستے پہ امن کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسئلے میں ہم نہ پھنس جائیں جس کا نقصان کل ہوتا رہے، اور پھر پاکستان کا کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ہم نقصان نہ کر بیٹھے.